بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین و حاضرین، میں آج آپ کے سامنے ایسے دو عمل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دو کام ہماری زندگی کا حصہ اگر بن جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ عمل انتہائی آسان ہیں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ دو کام ہیں کون سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی کے اندر 1349 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلتانی لا یحصیہما رجل مسلم الا دخل الجنہ، کہ دو کام ایسے ہیں جس مسلمان کی زندگی کا وہ حصہ بن جائیں، وہ انسان، وہ مسلمان اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آگے پھر فرمایا کہ وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل، کہ وہ دو کام انتہائی آسان ہیں لیکن ان کو کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ دونوں کام بیان فرمائے کہ وہ کون سے ہیں جو انتہائی آسان بھی ہیں، بدلے میں جنت بھی مل رہی ہے اور کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہیں۔ وہ کام کون سے؟ فرمایا 5 نمازیں ہیں ایک دن میں، 5 نمازوں کے بعد جو اذکار کرتے ہیں ہم، چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا جو مسلمان ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کلمات کو جمع بھی کیا۔ فرمایا میرے صحابہ، جو مسلمان ایک نماز پہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ کتنے کلمات ہو گئے؟ ایک نماز پہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 30 کلمات، دوسری نماز پر پھر پڑھیں گے تو 60 ہو جائیں گے، تیسری پہ پڑھیں گے تو 90 کلمات، چوتھی نماز پہ پڑھیں گے تو 120 کلمات، 5ویں نماز پر بھی جب ہم یہ کلمات پڑھیں گے تو 150 کلمہ یہ بن جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ زبان کے اعتبار سے 150 کلمہ ہے، لیکن جب اللہ قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر ان کا وزن کرے گا تو یہ 150 کلمہ اللہ تعالیٰ شفقت اور محبت کرتے ہوئے 150 کلمات کو 1,500 کلمات بنا دے گا۔ 150 کلمات 1,500 کلمات کا وزن دیں گے اور انسان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ تھا ایک عمل۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ فرمایا یہی مسلمان جب رات کو بستر پہ جائے، سونے لگے، آرام کرنے لگے، تو اس وقت 1.5 منٹ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لے۔ 1.5 منٹ میں کیا کرنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ یہی وہ نمازوں کے بعد والے اذکار۔ ان کو جب کلمات کو جمع کریں گے تو یہ 100 کلمہ ہو جاتا ہے۔ 33 جمع 33 جمع 34، 100 کلمات بن گئے۔ فرمایا جو سونے سے پہلے یہ 100 کلمات پڑھ لیتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ زبان کے اعتبار سے پڑھنے کے لحاظ سے 100 کلمہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب ترازو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ وزن کرے گا تو اس 100 کلمے کو 1000 کلمہ بنا دے گا۔ 1,500 کلمات نمازوں کے بعد والوں کا ثواب مل گیا اور 1000 کلمات کا ثواب رات کو سونے کے لیے جب ہم 100 مرتبہ کلمہ پڑھا تو 1000 کا ثواب اب مل گیا۔ دونوں کو جب جمع کریں گے تو 2500 نیکی بنتی ہے۔ 1500 اور 1000 کو جب جمع کیا تو 2500 نیکی، 2500 نیکی بن گئی۔ تو روزانہ کی ہمارے نیکیوں والے پلڑے میں 2500 نیکی آ رہی ہے۔ جو بندہ نمازوں کے بعد ان کلمات کو پڑھے اور رات کو سونے سے قبل ان کلمات کو پڑھ لے، جس ترتیب سے میں نے ذکر کی اسی ترتیب سے ان کو پڑھے، تو 2500 نیکی ڈیلی، یعنی روزانہ کی 2500 نیکی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری جا رہی ہے۔ جب روزانہ 2500 نیکی ہماری نیکیوں والے پلڑے میں آئے گی تو گناہ مقابلے کے اندر 2500 کوئی بندہ بھی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے تعجب سے پوچھا میرے صحابہ، کون ہے میرا امتی جو ایک دن میں 2500 گناہ بھی کرتا ہوگا؟ 2500 گناہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جب 2500 نیکی آ رہی ہے روزانہ، 2500 گناہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ پہلی بات کہ جنت میں ضرور انسان جائے گا، نیکیاں اس کی بڑھ جائیں گی۔ صحابہ بڑے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہما یسیر، وہ دو کام بڑے ہی آسان ہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ بڑے ہی آسان ہیں،
اگلی بات آپ نے بیان فرمائی تھی کہ وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قلیل کے عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ عمل کرنے والے کیوں تھوڑے ہوں گے؟ یہ تو بڑی آسان کام ہے، نمازوں کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کیوں نہیں لوگ پڑھیں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وجہ ذکر کی وہی وجہ آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، جب آدمی نماز پڑھے گا، کوئی مسلمان آ کر نماز میں شامل ہوگا، شیطان بھی آ جائے گا ان کے پاس، آ کر ان کو بڑی باتیں یاد کروائے گا کہ فلاں کام ایسے تھا، فلاں کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ نماز مکمل کرے گا، ان کو اذکار کرنے یاد ہی نہیں رہیں گے، دنیا کے کام یاد ہوں گے، فوراً اٹھ کر چلے جائیں گے، اذکار بھول جائیں گے۔ اسی طرح جب رات کو بستر پہ جائیں گے سونے کے لیے، شیطان ان کو باتوں میں مصروف کر دے گا، گپیں لگاتے رہیں گے، اسی کیفیت کے اندر ان کو نیند آ جائے گی، شیطان تھپکیاں دے دے کر سلا دے گا، یہ اذکار کرنے ان کو یاد نہیں رہیں گے، اس لیے عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ یہی کیفیت آج ہماری ہے، تو ہمیں چاہیے ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دوسری روایات اور احادیث وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، وہ عمل بھی کریں اور 10 بار اس کے علاوہ پڑھیں جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے انعامات اور فضیلتیں جو ہیں وہ میری اور آپ کے حصے میں آ سکتی ہیں۔ قیامت کے دن ترازو میں جب تولے جائیں گی تو نیکیاں وزنی ہو سکتی ہیں، ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا اور جنت کے مہمان بنا دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔